السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے 1977 کے حوالے سے۔ 1977 میں رونما ہونے والے چند ایسے واقعات جن پہ تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور آئندہ بھی اس پہ ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اسے لکھے گا، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا، ایک روایتی سا جملہ ہے کہ پردہ اٹھاؤں گا، نہ تو یہ کوئی سنسنی خیزی ہے اور نہ ہی کوئی ایسے حالات ہیں، اور نہ ہی ہم ان واقعات کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہمارے مفادات ہیں۔ ناظرین، بیچ میں کچھ شور آ رہا تھا تو اس لیے میں ذرا خاموشی اختیار کی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو سامنے لانا ضروری ہے، اور عوام کی طرف سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کئی ہمارے ملنے والے ہیں، وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ والد صاحب کا یوم پیدائش 21 اپریل کو ہم منا رہے ہیں، اور اس میں ملک بھر میں ان کی یاد میں جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے جو انہوں نے ملک و قوم کے لیے سر انجام دی۔ اسی طرح یہاں لاہور میں بھی روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم تمام ایسے افراد کو دعوت دیں جنہوں نے جناب رفیق احمد باجوہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں۔ اسی طرح میں نے کچھ دن قبل اپنے فیس بک پیج پہ ان کی تصویر کے ساتھ یہ بتایا کہ 21 اپریل 2025 کو ان کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ تو دوست احباب جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا اظہار کرتے ہیں پوسٹ پہ۔ تو ہمارے ایک بہت ہی سینئر صحافی بھائی دوست نئی ملوی صاحب ہیں، انہوں نے کچھ سوال جو ہے وہ اٹھایا جناب باجوہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، کہ اس وقت جب وہ ملکی سیاست پر راج کر رہے تھے اور ہر طرف ان کا نام لیا جا رہا تھا، تو ایک دم سے گمنام کیوں ہو گئے، اس کی کیا وجوہات تھی، اس سے ہمیں پردہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں اس پہ صرف یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں، وہ نئی ملوی صاحب ہوں یا دوسرے باپ جو کئی بار وہ سوال کرتے ہیں، یا کئی لوگ صحافی سیاستدان اپنے کالموں میں یا تقاریر میں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ان کی نظر میں جو اس وقت وہ سمجھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی کسی بات کی نہ آج تک ہماری فیملی کی طرف سے نہ تردید آئی ہے، نہ ہم نے کسی بات کی تصدیق کی ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے کہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں، اور نہ ہی جناب باجوہ صاحب نے کوئی سیاست کو اس طرح کا کوئی رول انہوں نے اپنایا تھا کہ وہ سیاست کو لے کے آگے چلتے، وہ پھر نسل در نسل وہ سیاست چلتی۔
ایسا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ جو ہے یا ایسا رویہ نہیں اپنایا گیا کہ ہم نے کوئی سیاست کو مکمل طور پر اپنا لیا ہو۔ جتنی بھی سیاست کی انہوں نے بڑے باعزت طریقے سے نوجوانی سے لے کر اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے باز عزت طریقے سے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا جس کا ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی لوگ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ باقی کچھ جو لوگ ہیں ان کا اپنے تزیے ہمیں نہ تو کبھی یہ کہا ہے یا ان کو فون کر کے یا کال کر کے یا مل کے کہا ہو کہ آپ ایسا نہ کہیں، یا کوئی فیملی کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو کوئی سمجھتا ہے وہ اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق وہ کہہ دیتے ہیں۔ اس پہ ہم نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا، نہ ہی ہم نے کسی نے اگر ذکر کیا ہے تو نہ ہی ہم نے کوئی اس کا شکریہ کے لیے کسی کو خط لکھا ہو یا ان کو زبانی طور پہ کہا گیا ہو۔ اس وقت جو جس سازش کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے تمام حقائق ہمارے علم میں ہیں۔ وہ سازش کیوں کی گئی، کس لیے کی گئی، کن کے کہنے پہ کی گئی، یہ سب کچھ ہمارے علم ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ ہم نے کوئی اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو پھر ایک گفتگو کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جتنے بھی اس وقت کے کردار تھے وہ سب اس تقریباً دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کا فیصلہ اب اللہ کے ہاں ہی ہوگا کہ اس وقت کس نے کیا کردار کیا، اس کے ملکی سیاست پہ کیا اثرات ہوئے، اس پہ ملک جس سمت جا رہا تھا اس سے کوئی نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، یا والد محترم جناب رفیق احمد باجوہ نے جو اس وقت سیاسی کردار ادا کیا اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہونا تھا یا نقصان ہونا تھا۔ لیکن ایک چیز جس سے میں تھوڑا سا ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ میں اس بارے میں بتاؤں، اور میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اپنے کالموں میں یہ لکھ چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 1977 کی جو تحریک تھی وہ دھاندلی کے خلاف تحریک تھی۔ اس پہ میں ذرا ضرور وضاحت تو نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان میں کروں گا۔ 1977 کی جو تحریک تھی وہ ہرگز دھاندلی کے خلاف تحریک نہیں تھی۔ اگر وہ دھاندلی کے خلاف تحریک ہوتی تو جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ ہرگز نہ ہوتی۔ اصل میں پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل ہی نظام کی تبدیلی کے لیے یہ تشکیل تھی۔ اس میں آپ نیشنل پارک کراچی کا جلسہ ہو یا ملتان کا جلسہ ہو، لاہور کے ناصر باغ جسے پہلے گول باغ بھی کہا جاتا تھا، وہ ناصر باغ کا جلسہ ہو، یا دہلی گیٹ میں جو قومی اتحاد کے سرکردہ لیڈر تھے، جس میں خاص طور پہ جناب رفیق احمد باجوہ کا جو خطاب ہے وہ بنیادی ایک نقطہ تھا جسے اپنایا گیا۔ سب سے پہلے کراچی میں اعلان کیا گیا اور تمام جو قومی اتحاد کے سرکردہ لیڈر تھے انہوں نے قرآن پر حلف دیا کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کریں گے۔ اس کے بعد دہلی گیٹ میں جلسہ ہوا، اس میں بھی کہا گیا کہ ہم جو قیمتیں ہیں وہ 1970 کی سطح پر لائیں گے، ورنہ ہم واپس عوام میں آ جائیں گے۔
اس کے علاوہ جو ناصر باغ میں جناب رفیق احمد باجوہ نے اپنی تقریر میں جس منشور کا انہوں نے بتایا کہ ایک روز بعد جو منشور آئے گا اس کے خد و خال عوام کے سامنے رکھے، وہ سب کے سب نظام کی تبدیلی تھی، نظام کی تبدیلی کے متعلق تھے۔ جن لوگوں نے وہاں پہ وہ تقاریر سنی ہیں ان 3-4 جگہوں پہ، ان کے علم میں ہے کہ وہاں نظام کی تبدیلی کی بات کی گئی تھی، اور مکمل طور پر ایک جو منشور پھر پاکستان قومی اتحاد کی طرف سے جاری کیا گیا، وہ مکمل طور پر نظام کی تبدیلی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا۔ پاکستان قومی اتحاد میں مختلف ذہن کی مختلف جو مسالک ہیں، مختلف نقطہ نظر رکھنے والے جو پارٹی تھی، وہ جماعتیں شامل تھیں۔ ان میں ولی خان کی پارٹی، ولی خان عبدالولی خان کی پارٹی بھی شامل تھی، اس میں پیٹ پگاڑا کی مسلم لیگ بھی شامل تھی، اس میں خاکسار تحریک بھی تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں JUI بھی تھی، اس میں پاکستان جمعیت علماء پاکستان بھی تھی۔ اس وقت جو یہ مسلک ہے شیعہ سنی یا اہل حدیث، ان کی ایک ہی جماعت تھی۔ بعد میں ان جماعتوں کے اتنی تقسیم ہو گئی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے مسلک کی کون سی جماعت ہے اور اصل والا کام کون کر رہے ہیں۔ بہرحال ان سب نے متفقہ طور پر مسلم لاہور میں بیٹھ کر ایک منشور جو ہے وہ اس پہ دستخط کیے، اور پھر وہ منشور جاری کر دیا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اس منشور کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، تاکہ آج جو طالب علم ہے، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں۔ جنہوں نے اس پہ تھیسس کرنے ہیں، جنہوں نے 1977 کے جو طریقے نظام مصطفیٰ اور دوسری طرف جو کہا جاتا ہے جی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی، اس پہ تحقیق کرنی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کچھ حقائق جو ہے ان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو تھا 1977 کا سارا معاملہ۔ اب والد محترم 1974 میں جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوئے تھے، اور جمعیت علماء پاکستان کا آج بھی منشور وہی ہے کہ وہ ملک میں نظام مصطفیٰ جو ہے وہ مقام مصطفیٰ وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا آج بھی منشور یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا۔ تو اسی کو لے کے بھٹو کے دور میں جتنی بھی آپ تقاریر وہ جناب مولانا شاہب منورانی صاحب کی ہوں، جناب عبدالستار نیازی خان صاحب کی ہوں، جناب اکبر ساکی صاحب کی ہوں، یا جناب رفیق احمد باجوہ صاحب کی ہوں، وہ سب کے سب نظام کی تبدیلی کی ہی ہے ہر جگہ بات کرتے تھے۔ جنہوں نے وہ تقاریر سن رکھی ہیں ان کے علم میں یہ ساری باتیں، میں یہ کوئی سنی سنائی باتوں پہ ذکر نہیں کر رہا، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو میں نے خود جلسوں میں موجود ہوتا تھا، تو یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہوا ہے۔ تو وہ ایک تحریک بن رہی تھی 1974 سے، وہ ایک تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی تھی۔ جمعیت علماء پاکستان کا اپنی جماعت کی سطح تک پورے ملک میں جو جلسے ہوتے تھے اس میں یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ یہ نظام کو تبدیل کیا جائے۔ کوئی بھی جو جمعیت علماء پاکستان کا لیڈر ہے وہ اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی یا جماعت کا یہ موقف نہیں تھا۔ آپ آج بھی جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی آپ کو بتائے گا۔
تو وہ جو تحریک تھی، کیونکہ وقت ذرا مختصر ہے تو میں اسے مختصر کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی آپ کو مزید اس کے حقائق. تو وہ ایک تحریک زور پکڑ رہی تھی، لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا. اسی دوران الیکشن آ گئے، اور الیکشن میں جو پاکستان قومی اتحاد بنا وہ بھی ہمارے گھر شاد باغ میں ہی اس کی تشکیل ہوئی. تو وہاں بھی جو باتیں ہوئیں یا جو آپس میں گفت و شنید کے بعد اتحاد قائم ہوا، اس میں بھی نظام کی تبدیلی ہی اہم ایشو تھا. یہی ایک اہم نقطہ تھا جس پہ تمام لوگ متفق ہوئے. اس میں سیکولر پارٹیاں بھی تھیں، نیشنلسٹ پارٹیاں بھی تھیں، اور مذہبی دینی جماعتیں بھی تھیں. بہرحال تمام نے نظام کی تبدیلی پہ وہ لوگ متفق ہوئے. اور پھر جتنے بھی جلسے ہوئے اس میں بھی مکمل طور پر نظام کی تبدیلی کی بات کی گئی. اگر آپ ناصر باغ کی تقاریر سنیں اور پھر اس کے بعد جس منشور کا اعلان کیا گیا وہ سب نظام کی تبدیلی تھا. کراچی کا جلسہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سر پہ قرآن رکھ کے جو لیڈران ہیں وہ کیا مطلب وعدے کر رہے ہیں. جنہوں نے وہ جلسہ وہاں تقاریر سنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نظام کی تبدیلی تھی. بہرحال اسی طرح اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے شہروں کا میں نے آپ کو بتایا، لیکن چھوٹے شہروں میں یا حلقہ وائز جو جتنے بھی جلسے ہوئے سب میں نظام کی تبدیلی کی بات کی جاتی تھی. اسی دوران اس کمپین کے بعد جب الیکشن ہوا تو اس میں یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ دھاندلی کی شکایات آئیں، اور شاد باغ میں بطور جنرل سیکرٹری پاکستان قومی اتحاد جناب رفیق احمد باجوہ نے مشاورت سے تمام جو لیڈران تھے مرکزی ان سے بات کر کے جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الگ الگ ایک دن کے وقفے کے ساتھ انتخاب ہوتے. 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کا الیکشن تھا، اور 10 مارچ 1977 صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا. تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اور ایک ہو کا عالم تھا. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا بائیکاٹ الیکشن کی سطح پر کبھی نہ پہلے ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ شاید ہو. بہرحال یہ تاریخ ساری لکھی جا رہی تھی. تو اس بائیکاٹ کے رد عمل میں جو بات ابھر کے سامنے آئی اور جو لوگوں نے جو چاہا اور جس طرح لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا تھا وہ کسی شخصیت کے لیے نہیں تھا. وہ نہ تو جناب پیر پگاڑا کے لیے تھا، نہ ہی جماعت اسلامی کے طفیل محمد کے لیے تھا، نہ ہی وہ کسی اور ایسے لیڈر کے لیے تھا کہ جس کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ باہر نکلیں. وہاں عوام کے لیے نظام کی بات کی جا رہی تھی، اور اسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے. اور وہ رد عمل کے طور پر جو بات کی جا رہی تھی اسی سے یہ تحریک نظام مصطفیٰ عوام کی خواہش تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی لیڈر کی یہ خواہش نہ ہو، لیکن یہ عوام کی خواہش تھی. عوام نظام کی تبدیلی کے لیے باہر نکلے تھے، اور عوام کے ہی پریشر پر پھر جو سیاسی رہنما تھے ان کو اپنا موقف بھی تبدیل کرنا پڑا، اور لوگوں نے نظام کی تبدیلی کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ایک نظام کی تبدیلی کے لیے، اور وہ نظام تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ایک ایسے حکمران کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف بات جو ہے وہ کی جائے گی. اور جب یہ عوام باہر نکل آئے
جو سیاسی لیڈر اس تحریک کے یا نظام کی تبدیلی وہ نہیں بھی چاہتے تھے، وہ بھی مجبور ہوئے، انہوں نے عوام کی رائے کے آگے اپنا سر خم کر دیا اور عوام کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس تحریک سے پھر کس نے سیاسی فائدے اٹھائے اور کس طرح اس تحریک کو، تحریک نظام مصطفیٰ کو مسخ کرنے کی کوشش، اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بے شک لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات یا ذاتی مفاد کے لیے پاکستان قومی اتحاد کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ ایک ایسی تحریک تھی جو آج بھی عوام کے دلوں میں محفوظ ہے، اور عوام آج بھی نظام کی تبدیلی ہی چاہتے ہیں۔ اب اس کے اگر آپ اثرات پوچھیں تو کسی حکمران میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اسلام کے نفاذ کا سب ہی اپنے منشوروں میں آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہ بات کریں گے۔ کوئی اسے نافذ کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن یہ ان کے منشور کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اپنی اسی ویڈیو کی کسی اگلی قسط میں آپ کو منشور بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، اور مزید جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اور یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے، اس میں ہم جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی بحث کے لیے نہیں ہے، صرف حقائق سامنے لانے کی حد تک آپ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو کوئی بھی کہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ آزاد ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے اس پہ جو حقائق ہے ان کو سامنے لانے میں آزاد ہے۔ انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔